السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈیئر 9th کلاس اسٹوڈنٹس، میں آپ کا منظور سر آپ کو آج پھر سے خیر مقدم کرتا ہوں اس سیریز میں، جہاں پہ ہم پشکر ناتھ کا لکھا ایک افسانہ پڑھ رہے ہیں، درد کا مارا۔ تو ہم نے پچھلے 2 دن سے یہ سبق پڑھا، اور آج جہاں سے ہم نے سبق پڑھنا ہے وہ ہے یہاں سے۔ تو ابھی تک ہم نے پڑھا کہ سری نگر کے بنٹ علاقے میں سمجھو کا ایک دکان ہوا کرتا تھا، کھلونوں کا دکان، جہاں پہ وہ اخروٹ کی لکڑی سے بنے ہوئے کھلونے بیچتا ہے۔ تو ایک ہی بہت ہی منفرد کھلونا اس نے بنایا تھا، وہ ہے چیتے کا بچہ۔ تو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں وہاں پہ بہت سارے انگریز وہاں اس بنٹ سے گزرتے ہوئے نکلتے تھے۔ تو ایک بار ایک انگریز لڑکی کی نظر اس چیتے کے بچے پر پڑی، جو اس نے دکان کے باہر سجا کے رکھا تھا۔ تو وہ لڑکی اس کو خریدنا، اس لڑکی نے اس چیتے کے بچے کی قیمت پوچھی، تو سمجھو نے بتا دیا کہ اس کی قیمت ہے 2780 روپے۔ تو یہ سن کر بچی دکان سے باہر چلی گئی۔ آگے یہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں، یہاں سے ہمیں پڑھنا ہے، یہ کوئی 11 بجے کے قریب کی بات تھی۔ 2 بجے دن کے وقت جب سمجھو دکان کے اندرونی حصے میں کھانا کھانے کی غرض سے جانے کی سوچ رہا تھا، تو یہ لڑکی پھر دکان کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ تو یہ واقعہ ہوا تھا صبح 11 بجے، لیکن 2 بجے جب اسی دن 2 بج گئے اور سمجھو اندر سے سوچ رہا تھا کہ وہ اب کھانا کھائے، تو اس نے اس دکان کے باہر اس لڑکی کو کھڑی دیکھا، اور چند لمحوں تک ٹک ٹکی باندھے چیتے کے بچے کی طرف دیکھ کر بجھے ہوئے قدموں سے آگے نکل رہی تھی۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ لڑکی تیسری بار دکان کے سامنے سے گزر گئی۔ تو یہ لڑکی کا اس کھلونے پر اس لڑکی کا دل آ گیا تھا، تو یہ بار بار وہاں سے آ رہی تھی، اور اس کی نظریں اس چیتے کے بچے پر جم کر رہ گئی تھی۔ اس کے لب تھر تھرائے تھے، لیکن کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ چیتے کے بچے کے بالوں میں بے خیالی سے انگلیاں پھیرتے پھیرتے سمجھو کو ان تھر تھراتے ہونٹوں کا خیال آیا، اور پھر خیالوں کی یہ روح پہلے لکیر وقت کے پردوں کو حیرت ہوئی دور پیچھے چلی گئی، جب وہ 18-19 برس کا نوجوان تھا، اور جب اس کا آبائی مکان آگ کی نظر ہو کر خاکستر ہو گیا تھا۔ ان دنوں ہر خوبصورت مکان دیکھ کر اس کے ہونٹ اسی طرح غیر ارادی طور پر تھر تھرایا کرتے تھے۔ تو سمجھو کہ اس کی حالت دیکھ کر اپنا وہ وقت یاد آتا ہے جب اس کا مکان جل گیا تھا، اور ہر ایک خوبصورت مکان دیکھ کر اس کے ہونٹ اسی طرح تھر تھراتے تھے جس طرح اس لڑکی کے ہونٹ تھر تھراتے ہیں یہ کھلونا دیکھ کر۔ یا جب اس نے پہلی بار ایک دودھیار رنگ کی شیورلیٹ کار دیکھی تھی، اور جب اس نے پہلی بار اپنی پسندیدہ کار دیکھی تھی تو اس کے ہونٹ اسی طرح تھر تھرائے تھے۔ یا جب اس نے پلیڈیم ٹاکیز میں پہلی بار سلوچنا چٹرجی کو کسی فلم میں دیکھا تھا، کیسی تھر تھراہٹ تھی اس میں، کیوں ان موقعوں پر ان کے ہونٹ تھر تھراتے تھے۔ آج اتنے سال گزر جانے کے بعد سمجھو اپنے ہونٹوں کی اس بے آواز تھر تھراہٹ کے معنی نہیں کھوج سکا۔ زمانہ بیت گیا تھا تب سے آج تک۔ مگرمل باغ میں سمجھو کا شاندار مکان تھا۔ اس کے گیراج میں 2 موٹریں موجود تھیں۔ وہ ہر اتوار کو اپنے دونوں پوتوں ریاض اور اعجاز کو گگریبل میں گھنٹوں موٹر بوٹ کی سیر کراتا تھا، انہیں کبھی خیام میں کبھی فردوس میں فلم دکھانے لے جاتا تھا، اور ان کے معصوم سرخ لبوں کی طرف دیکھتا رہتا تھا۔
کہیں کسی بے آواز تھرتھراہٹ کا سایہ تو نہیں ہے۔ لیکن آج سمجھو کے پاس سب کچھ تھا۔ آج اس کے پاس بنگلہ بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، بچوں کو گھمانے بھی لے جاتا ہے، تو کوئی خواہش اس میں بچا نہیں ہے۔ لیکن اس بچی اس کا دل اب بھی کبھی کبھی پلیڈیم ٹاگیز میں فلم دیکھنے کے لیے مچلتا تھا، مگر اب اپنی اس چاہت کو وہ ایک جہان دیدہ مسکراہٹ میں ٹال دیتا تھا۔ اب وہ 18-19 برس کا سمجھو نہیں تھا، 57-58 برس کا باوقار بزرگ تھا، حاجی سمجھو، نماز روزے کا پابند۔ اس نے آخری بار چیتے کے بچے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور آ کر اپنی گدی پر بیٹھ گیا۔ اب اس نے اس کھلونے پر پھر سے ہاتھ پھیرا اس سمجھو نے، اور اپنی گدی پر بیٹھ گیا۔ اس چیتے کے بچے کو اس نے پچھلے سال اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا، حالانکہ یہ کام اب اس کے دوسرے کاریگر اور ملازم کیا کرتے تھے، مگر نہ جانے کون سا لمحہ تھا وہ، جب اس چھوٹی سی کھال کو دیکھ کر اس کے اندر چھپا ہوا فنکار جاگ پڑا تھا، اور آج یہ لڑکی جو اب تک 3 بار اس کی دکان کے چکر لگا چکی تھی، اس کے فن کے آگے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ سمجھو نے حقے کی نئے ہونٹوں میں دبا لی اور ہلکے ہلکے دھوئیں کے سائے میں اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ دھیان پان جسم کمر کے نیچے تک لمبے بالوں کی 2 چوٹیاں 18-19 برس کی لگتی تھی۔ ہاں، اس عمر میں کوئی حیران کن چیز دیکھ کر ہونٹ تھرتھراتے ہیں اور آواز نہیں نکلتی، بالکل جیسے اس عمر میں اس کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ بیچاری معصوم لڑکی، چاند کو ہتھیلی پر اتارنے کی تمنا، مگر جب ایک معصوم آئینہ بھی پاس نہ ہو تو چاند کتنا دور لگتا ہے، نگاہ سے دور، دسترس سے دور، مگر خیالوں کے پاس، ہونٹوں کی بے آواز تھرتھراہٹ کے قریب۔ تو سمجھو حقے کو اپنے منہ سے لگا، اپنے ہونٹوں سے لگا کر اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور سوچوں کے سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ سوچتے سوچتے اچانک سمجھو کو خیال آیا کہ شاید اس لڑکی کے پاس اتنے پیسے ہی نہ ہو کہ وہ اپنے خیالوں کے اس چاند کو خرید سکے۔ کتنا عجیب سا لگتا ہے جب دل ایک طرف کھینچتا ہو، مگر جب دوسری جانب گھسیٹ لے جاتی ہو۔ محرومی، لاچاری، مجبوری آدمی کا اپنے آپ پر بے اعتبار ہی اٹھ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس کو یہ خیال آیا اچانک کہ شاید لڑکی کے پاس اتنے پیسے ہی نہ ہو جس سے وہ یہ کھلونا خرید سکے۔ تو سمجھو کو اچانک ہی خیال آیا۔ سمجھو نے سامنے پڑی ہوئی پینسل اور کاغذ کا سہارا لیا، وہ حساب لگانے لگا۔ منافع نکال دو، بہت کچھ دے رکھا ہے اللہ پاک نے، محنت کی اجرت بھی نفی کرو، سب اسی رب الجلیل کا فضل ہے۔ صرف لاگت کا حساب، کھال کی قیمت، دوسری چیزوں کی قیمت جو استعمال کی گئی تھی، بس کل 1780 روپے۔ تو سمجھو نے اپنی محنت جو اس میں لگائی تھی وہ بھی کاٹ دی، اور جو منافع فائدہ اس میں سے کمانا تھا وہ بھی نکال دی، پھر کتنا بچتا ہے؟ 1780 روپے۔ تو اس نے حساب لگایا کہ 1780 روپے میں اس کو محنت سب کاٹ کر 1780 بنتے ہیں۔ اس پتلی سی لڑکی کا دل جو نہ جانے ملک کے کس حصے سے شاید پہلی بار کشمیر کی سیر کو آئی تھی، اس سے جب بھی کشمیر کی یاد آئے گی تو چیتے کا یہ بچہ اس کی یادوں کے طاق پر ہمیشہ زکند بھرنے کے لیے تیار نظر آئے گا۔ اسی لمحے وہ لڑکی پھر دکان کے اندر داخل ہو گئی۔ کیا کروں، یہ ٹائیگر کب ہم کو بہت لائک کیا۔ اس نے وہ جب سمجھو یہ سوچ ہی رہا تھا تو اسی لمحے وہ لڑکی پھر سے دکان میں داخل ہوئی اور کہا کہ مجھے یہ ٹائیگر کب بہت لائک ہوا، یعنی پسند ہوا، پیسہ جاستی ہے، یعنی پیسہ نہیں ہے اتنا،
اپن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، بہت خرچہ ہے ادھر کاشمیر میں بہت خرچہ ہے، کیا کروں؟ یہ ٹائیگر کب ہم کو ایک دم کل کل کر دیا ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ ٹائیگر کب ہمیں کل کر دیا ہے، اس نے مجھے مار ہی ڈالا۔ سمجھو کے چہرے پر ایک البیلی سی مسکراہٹ کھلی اٹھی۔ معلوم ہے بی بی، سب سمجھ گیا ہوں، پر کوئی بات نہیں، ہم تم کو یہ ٹائیگر اب بالکل کاسٹ پرائس پر دے گا۔ ہم نے حساب لگایا، خالی مٹیریل کا کاسٹ، سمجھ گئی نا، خالی 1780 روپے۔ تمہارا دل خوش ہو جائے گا، ہم سمجھیں گے ہمارا خدا خوش ہو گیا۔ تو سمجھو نے اس کو بولا کہ میں آپ کو صرف کاسٹ پرائز پر، یعنی جو اس کی لاگت ہے اسی پرائز پہ میں آپ کو دے رہا ہوں، کہ اگر تمہارا دل خوش ہوا تو میں سمجھوں گا کہ میرا خدا خوش ہو گیا۔ کیا بولا؟ 1000 کم تھی؟ باپ رے، ایک ہی رات میں 1000 کم تھی؟ اپن کو دیس میں بولا تھا ادھر سب چیٹ ہے، سچ بولا تھا، 500 روپے لینا تو بات کرو۔ تو یہ بول رہے ہیں کہ تم نے راتوں رات میں اس کو 1000 کم کر دیا۔ ہمارے دیش میں مجھے بولا تھا کہ یہاں پہ سب چیٹ ہے، یعنی دھوکے باز ہے۔ اب میں بول رہی ہوں کہ میں 500 دوں گی، اگر 500 میں چلے گا تو بول دینا۔ آہستہ آہستہ سمجھو نے ان لفظوں کو اپنے کانوں میں اترتے سنا۔ آہستہ آہستہ ہی ان لفظوں کی تلخی اس نے اپنے اندر، بہت اندر اترتے محسوس کی۔ اس نے حیران سی نگاہوں سے اس دھان پان سی لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ 500 روپیہ لینا تو بات کرو، ادھر سب چیٹ ہے، پہلے جاستی دام بولتا ہے، پھر ہیگلنگ کرتا ہے، پھر بہت کمتی میں بیچتا ہے۔ سمجھو نے کچھ کہنا چاہا، اس کے ہونٹ تھر تھرائے مگر کوئی آواز نہ نکل سکی۔ میرا خدا، یہ ہونٹوں کے خاموش تھر تھراہٹ اتنے برسوں کے بعد! تو اس کے جو الفاظ اس لڑکی کے تھے وہ سمجھو کہ اندر چلے گئے، اور سمجھو کچھ نہ بول سکا۔ اس نے دھیرے سے کاغذ کا وہ پرزہ اٹھایا جس پر اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے حساب لگایا تھا۔ بے خیالی میں اس نے کاغذ کے پرزے کیے، اور پھر اچانک اس سے محسوس ہوا جیسے یہ چیتے کا بچہ ایک ہی جست لگا کر اس کے سینے پر سوار ہو گیا، اور اپنے تیز نوکیلے دانت اس کے شہرگ میں پیوست کر دیے۔ تو سمجھو بہت پریشان ہو گیا، اور اسے یہ محسوس ہوا جیسے یہ چیتے کا بچہ اس کے ہونٹ دبا رہا ہے اور اس کا شہرگ پکڑا ہوا ہے۔ اتنا مشکل اس کو ہو گیا کہ اب میرا سچ بھی کوئی مانتا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ افسانہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ الفاظ معنی آپ اپنے کاپی پہ لکھو گے، سارے نہیں لکھو گے، بلکہ اس میں سے صرف 20 اپنی چوائس کے، جو بھی آپ کے اپنی چوائس کے، ان میں سے کوئی بھی 20 الفاظ معنی اپنی کاپی پہ لکھو گے۔ اس کے بعد ہے الفاظ کوشچنس، یہ سوالات، ان کے جوابات میں آپ کو نوٹس میں لکھ کے آپ کے واٹس ایپ گروپ میں کل بھیج دیتا ہوں، وہ آپ اپنی کاپی پہ لکھو گے۔ اس کے بعد سیاق و سباق المصنف کا حوالہ، یہ بھی میں آپ کو کاپی پہ بھیج دوں گا نوٹس پہ۔ اور اس کے بعد وضاحت کیجیے، اس کی وضاحت بھی میں آپ کو نوٹس پہ بھیجتا ہوں، مختصر نوٹ لکھیے۔ افسانہ پشکر ناتھ کی یہ ہم نوٹ آلریڈی لکھ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے درد کا مارا، افسانے کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ یہ سب میں آپ کو نوٹس پہ بھیجتا ہوں، آپ اپنی کاپی پہ لکھ لینا۔ اگر کوئی بھی کنفیوژن، کوئی بھی دقت محسوس ہو تو مجھے آپ واٹس ایپ گروپ پہ میسیج بھیج دینا، یا میرے نمبر پہ مجھے فون کر دینا۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔